میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سبب ایمان کے سیکھنے کا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو. تمام اسباب جو کچھ اللہ کا غیر ہے، ہر آن ہر لمحہ اللہ کے قبضے میں ہے. ہم اللہ سے الگ ہو کر کسی چیز کو اپنی طبیعت سے استعمال نہیں کر سکتے. اللہ اسباب بنا کر بندوں کے ہاتھوں میں دے کر فارغ نہیں ہو گیا. وہ اسباب کا خالق ہے اور اسباب پر قابض ہے. اسباب کا خالق ہے، اسباب پر قابض ہے. اس لیے روزانہ اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو. کہو قدرت اللہ کی ذات میں ہے، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نبیوں میں، ولیوں میں، کسی میں قدرت نہیں. جب قدرت کسی میں نہیں تو کسی سے امید رکھنا فضول ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. جتنا قدرت سے بنا ہوا ہے، بہت دھیان سے بات سمجھو، جتنا قدرت سے بنا ہوا ہے یہ قدرت کو سمجھنے کے لیے ہے، استفادے کے لیے نہیں ہے. دیکھو یہ بہت بنیادی بات ہے. اگر یہ نقطہ نہ سمجھے، یہی سبب ہے ہمارا اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے کا. یہی سبب ہے. جس نے اپنے اللہ کے درمیان کائنات کو ذریعہ سمجھ لیا وہ احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا. جس نے اپنے اللہ کے درمیان احکامات کو ذریعہ سمجھا ہے وہ کائنات کی پرواہ نہیں کرے گا. صاف بات ہے. کائنات قدرت کا مظہر ہے، استفادے کا ذریعہ نہیں ہے. استفادے کا ذریعہ احکامات ہیں. کائنات قدرت کا مظہر ہے. انہوں نے نظام عالم کو اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے اور نبی کو حکم دیا ہے کہ ہمارے کائناتی نقشوں سے لوگوں کو ہماری یاد دلاؤ. بہت قرآن کے اندر آیتیں ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. یہ کیا مطلب ہے ذکر؟ کہ ہماری یاد دلاؤ ان چیزوں سے کہ جتنا بنا ہوا ہے بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. ہم نے بنے ہوئے کو بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھا. یہ بنیادی غلطی ہے. پھر اسی وجہ سے بہت دھیان سے بات سمجھنی پڑے گی. اسی وجہ سے ہم نے کائنات کو قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھا. ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں دینے کے لیے کائنات بنائی ہے. تو زمیندار تو زمینوں میں لگے، تاجر تجارتوں میں لگے، سرمایہ دار سرمایہ داری میں لگے. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے. یہ لگا کائنات میں یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے کائنات بنائی ہے، تم کائنات میں لگو. سنو بہت دھیان سے کہ تم کائنات میں لگو اور پھر اس کائناتی نقشے میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرو. چنانچہ عام تصور یہ ہے کہ ان بندے کے ذمے اسباب اور اللہ کے ذمے ان اسباب میں کامیابی پیدا کرنا. دیکھو بہت کھلے دماغ سے بات سمجھنی پڑے گی کہ بندے کے ذمے سبب بنانا، اللہ کے ذمے کام بنانا. حضرت فرماتے تھے یہ معاملہ اللہ کا غیر مسلموں کے ساتھ ہے کہ تم سبب بناؤ ہم تمہارے کام بنائیں.
مومن کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. سمجھ لو اچھی طرح کہ ہم نے نظام عالم کو اللہ کی سنت سمجھا، حالانکہ نبیوں کی دعوت یہ بتا رہی کہ اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے، اللہ کی مشیت نظام عالم ہے، اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اگر ہم نے کائناتی نقشوں کو اللہ کی سنت سمجھا، اللہ کا ضابطہ سمجھا، تو ہم اللہ کو کائنات بنا کر پیش کریں گے. اے اللہ یہ میری دکان ہے اور تو دینے والا ہے. اے اللہ یہ میری دوا ہے تو شفا دینے والا ہے. اے اللہ یہ میری بیوی ہے تو اولاد دینے والا ہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اس وقت اولاد مانگی جب بیوی کی عمر 90 سال کی تھی. حضرت زکریا کی عمر 120 سال کی تھی. یہ کہہ کر مانگا کہ اسباب لینے کے ناکارہ ہو چکے، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے یہ بھی دکھلایا کہ میری قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے. دیکھ لو میرے دوستو، قدرت، اسباب قدرت کا مظہر ہو سکتے ہیں، لیکن قدرت سے استفادے کا ذریعہ نہیں ہے. یہاں ہم سے بھول ہوئی کہ ہم نظام عالم کو اللہ کی سنت سمجھ بیٹھے کہ زمین سے غلہ، عورت سے بچہ، آسمان سے پانی، یہ ہم اس کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے. اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ اللہ کا دین ہے. لا تبدیل لکلمات لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اس سے مخلوق نہیں، اللہ کا دین مراد ہے. یاد رکھو، اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے. اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے. نظام عالم یہ انسان مومن کے امتحان کے لیے ہے، مومن کے امتحان کے لیے ہے. غیروں کے اطمینان کی چیزیں، اللہ غیروں کو اسباب مطمئن رکھیں گے، مومن کو اسباب میں امتحان میں ڈالیں گے، کیونکہ اسباب میں احکامات کا امتحان ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، حدیث ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اسباب میں کیا کرتے ہو. تو یاد رکھو میرے دوستو، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، استفادے کا ذریعہ احکامات ہیں. کائنات، اس لیے حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. یہ پہلا سبب ہے یقین کے سیکھنے کا کہ اللہ کی قدرت کو بیان کرو.